نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، بھول گئے پہلی پیدائش کو؟ تمہیں پتا ہے کہ پہلی پیدائش تھی، البتہ تحقیق جان لیا تم نے، تم مانتے ہو اس بات کو کہ ایک اللہ نے پیدا کیا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر دوسری کو کیوں نہیں مان لیتے؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا تھا وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکتا؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، اس وقت اس نے تمہیں وجود دے دیا، تو اب تو تم بنے ہوئے ہو، دوبارہ وجود کیسے نہیں دے سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے، تو اس نے بس اتنا کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا جب تم نے جان لیا اپنی پہلی پیدائش کو تو پھر نصیحت کیوں نہیں لے لیتے، پھر کیوں نہیں مان جاتے اس بات؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں باتیں کہی ہیں، یہاں پہ بتائی ہیں، ان نے انسان کو بالکل بے بس کر دیا۔ جو انسان اپنے وجود کا ہی خود مالک نہیں ہے، اس کو وہ منی کا قطرہ تھا اور اسی صورت میں رہ جاتا اور بہہ جاتا، اس کا کوئی بس نہیں تھا۔ وہ ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا، موت آ جاتی، اس کا کوئی بس نہیں تھا۔ وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا، اس کا کوئی بس نہیں تھا۔ وہ بچپنے میں کھیل کود کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا، اس کا اس میں بھی کوئی بس نہیں تھا۔ پھر چلو بڑا ہو گیا، ایک عمر پالی، اب موت آ جاتی ہے 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، اس کا کوئی بس نہیں کہ ابھی کیوں آئی ہے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میرے والدین بوڑھے ہیں، ابھی میرے یہ کام کرنے کے ہیں، ابھی اس میں بھی اس کا کوئی بس نہیں کہ 40-50 سال کی عمر میں بھی اس کو موت آ جائے۔ پھر دیکھیں اس کے علاوہ بھی جب چاہے اچھا بھلا چلتا پھرتے انسان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے اور ان کی جگہ اوروں کو لے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی گھروں کے اندر ایک عورت چلی جاتی ہے، اس کے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، اس کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، دوسری عورت آ جاتی ہے، وہ اٹھا کے ان کپڑوں کو گاربیج کرتی ہے اور اپنے رکھ لیتی۔ جس بستر پہ پہلے وہ سوتی تھی اب یہ سوتی۔ جو برتن اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں یہ سمجھتی ہے بیکار سے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینکتی، کسی کو دے دیتی۔ جو زیور پہلے اس کا تھا اب یہ پہننے لگتی ہے۔ کوئی بدل نہیں دیتا اللہ دنیا میں؟ کیا ہم دیکھتے نہیں اپنے سامنے؟ جس کو چاہے ہٹا دے اپنی جگہ سے، اس کی جگہ دوسرے کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے کیا سمجھا دیا ہمیں؟ ہماری بے بسی اور اللہ کی قدرت۔ جس شکل میں چاہے تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ کتنے بے بس ہو تم، پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ پھر اس تمام قدرتوں والے کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے؟ پھر اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ میں بے بس ہوں، اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور سارا بس تیرا ہے، سارا اختیار تیرا ہے، میں تو بے اختیار ہوں۔ اللہ میں محتاج ہوں، تو غنی ہے۔ اللہ میں فقیر ہوں، تو ہے دینے والا۔ کیوں نہیں مان لیتے؟ اللہ اسی طرح تو جب چاہے گا دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ میرا کیا بس؟ کتنے انسان آئے، کتنے ہی آئے، آج وہ زمین کے نیچے پڑے، ان کا بس ہے کہ خود کھڑے ہو جائیں آج؟ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا اس دن سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ نہیں کہتے ہم تھک گئے ہیں پڑے اب ہمیں نکالو یہاں سے۔ جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہم نے نہیں جانا، ہمیں نہ ڈالو زمین کے نیچے۔
اللہ اکبر ہے انسان تو کیا چیز ہے، پھر بھی تیری اکڑیں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی کہتا اللہ کیسے پیدا کرے گا، نہیں کچھ نہیں ہونا، نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اپنے آپ کو کتنا کچھ سمجھتا ہے، اور چیزوں پر تو اس کا کیا بس ہوگا، اس کا تو اپنے آپ پہ بھی بس نہیں. اللہ چاہتا تو اس وقت ہی تمہیں مٹا دیتا جب تم ماں کے رحم کے اندر گئے تھے ایک قطرے کی شکل میں. تمہارا کیا کمال تھا کہ اللہ نے تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دیا. اس پہ انسان سجدے میں پڑا رہے نا تو سر نہ اٹھائے. اللہ شکر ہے میں وہ چونٹی نہیں ہوں جو پیروں کے نیچے مسلی جاتی ہے. اللہ میں شکر ہے ایک بکری نہیں ہے جس کو ذبح کر کے لوگ کھا لیں. اللہ شکر ہے میں یہ درخت نہیں تو نے مجھے بنا دیا جس کو لوگ جڑوں سے کاٹ کے پھینک دیں. اللہ شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا. آفرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا دیکھا تم نے جو بیج تم بوتے ہو. ہم بھی اپنے گھروں میں گارڈننگ کرتے ہیں تو بیج لگاتے ہیں، کسی پاٹ میں ڈال دیتے ہیں کوئی بیج، پھر کیا ہوتا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، پھر یہ بتاؤ تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں. اس میں کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے یہ پودا اگایا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. کبھی کہنا چاہیے میں نے یہ بیج ڈالا تھا، اللہ نے اگایا. کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ سوال کیا گیا کہ تم اگاتے ہو یا ہم. تو ہم اس میں جواب دیں گے بل انت یا ربی، بلکہ تو اے میرے رب. تو جب ہم پریکٹیکل لائف میں جائیں اور کہیں یہ دیکھیں یہ سارے پلانٹس ہیں میرے، یہ میں نے ہی اگائے ہیں، نہیں ہم کہہ سکتے. لوگ آپ کے پودوں کی تعریف کریں، اچھا یہ آپ نے لگائے ہیں؟ ہاں جی میں نے ہی لگائے ہیں، میں نے ہی اگائے ہیں. نہیں، تم بیج ڈال سکتے ہو لیکن اگانا اللہ کا کام ہے. ہماری کوشش صرف اتنی سی ہوتی ہے بیج ڈالنے تک کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم پانی دے دیتے ہیں یا اگر کھیت ہیں تو کسان ہل چلا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ روز امید سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی پودا نکلا کہ نہیں، کوئی ہلکی سی کومپل پھوٹتی ہے تو خوشی ہو جاتی ہے. وہ کس نے اگایا؟ وہ زمین کو پھاڑ کے اتنی ننھی سی کومپل کیسے نکلی؟ میرا اور آپ کا کوئی بس تھا؟ اللہ تو نے. اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو تمہارا سامان ہے نا سسٹیننس کا، جس سے تمہاری زندگی جاری ہو ساری، جو تمہارا فوڈ ہے جس سے تم زندگی پاتے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. تم تو اگا نہیں سکتے. تاریکی میں مٹی کے اندر بیج پڑا ہوا ہے، اس کو تم نہیں نکال سکتے. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو ہم اس کو کر دیں چورا چورا. تمہاری فصلیں بھس بن جائیں، تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے، تم بیج ڈالو اور اگے ہی نہ، کیا کر لو گے تم؟ بتائیں کیا کر لیں گے ہم؟ لیکن کئی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ جو یعنی بم وغیرہ پھٹ جاتے ہیں اور ایسے ایٹم بم وغیرہ پھٹے، تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی چیز نہیں اگ سکتی. زمین کے اندر لوگ ڈالتے رہے بیج. تو مطلب ہے کہ ہم نے چونکہ سمجھا ہوا کہ جب بھی ہم بیج ڈالیں گے کچھ اگ جائے گا، یہ ہماری اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، اللہ کی. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ چاہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اچھا ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا ہوگا پھر؟ مثلا جہاں پہ بھی لوگ بیج ڈالیں ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر کیا ہوگا بتائیں؟ آپ لوگوں نے کبھی وہ دیکھا ہے؟ ہم لوگ سائنس میں بناتے تھے ایک فوڈ چین ہوتی تھی، اس میں پلانٹس ہوتے تھے، ہربیورس کارنیورس یہ سب ہوتے تھے. تو وہ پلانٹس کو وہ کھاتے ہیں جو کہ یہ گائے بکری یہ وغیرہ، پھر ہم اومنیورس بھی ہوتے تھے، پھر ہم ان کو کھاتے ہیں، دوسرے درندے بھی ان کو کھاتے ہیں. تو اس فوڈ چین کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پلانٹ ہوتا تھا جس کے اوپر دار و مدار ہوتا تھا سب کا. کیونکہ یا تو ہم دیکھیں سبزی کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے.
اناج کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں. اب گوشت تب ملے گا جب یہ پودے اگیں گے, تبھی کوئی ان کو کھائے گا تو وہ بھی زندہ رہے گا, ورنہ تو ہمارے سارے جانور مر جائیں. اناج اگے گا تو ہم اس کو کھائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی فوڈ چین میں جو ٹاپ پہ چیز ہے اس کو ہی نکال دیتا ہے, کوئی پودا نہیں اگتا اس زمین پر, نہ کوئی فصل ہوتی ہے نہ کوئی فروٹ ہوتا ہے, تو کیسے سروائیو کرے گا انسان؟ شاید کوئی سوچتا ہوں میں کوئی بکری بھیڑ کھا لوں گا, تو بکری بھیڑ کیسے ملے گی, کہاں سے آئے گی؟ اس کا فوڈ تو ختم ہو گیا. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا, دیکھیں وہ جب ٹارچر وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ بھی کروا لو, پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے, کہتا ہے 2 لقمے کھانے کے دے دو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا کہ پھر کیا کرو گے اگر اللہ ریزا ریزا کرتے سارے تمہارے کھانے, یہ اگے ہی نہ تو کیا ہوگا, کہاں سے لاؤ گے؟ کچھ دیر کے لیے بھی انسان امیجن کرے, کوئی روٹی نہیں, کوئی چاول نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی دال نہیں, کوئی گوشت نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب چیز ختم ہو گئی, کچھ کھانے کو رہ ہی نہیں گیا, تو کتنے دن جیے گا؟ 2 دن 3 دن. اس کے بعد کہے گا کہ کھانے کے 2 لقمے دے دو, جو کہتے میں مان لوں گا. تم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تمہیں کھلاتا جاتا ہے, تم اس لیے نہیں مانتے کہ تمہیں اللہ اولاد دیتا جاتا ہے, تم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تمہیں نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر کیے جاتا ہے, اس لیے نہیں مانتے. ایسے ناشکر انسان سے اگر اللہ چیزیں چھین لے تو کیا ہو؟ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی نہیں ماننی, بس کھانا بھی اس کا ہے, پینا بھی اس کا ہے, وجود بھی اس کا دیا ہوا ہے, ماننی نہیں اس کی میں نے. انسان تجھے اللہ چاہے تو ذرا سی دیر میں گھٹنوں کے بل گرا دے. انسان کے پاس اپنے کھانے پینے کے, اپنے سروائیول کے انتظام کا بھی بس نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں, نہیں, تم کماتے ہو صرف کاغذ کے نوٹ جو کھانا نہیں بن سکتا, کھانا تو تمہیں اللہ ہی کھلاتا ہے. بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کماتے ہیں تو کھاتے ہیں, ہم کماتے ہیں ہمارے, نہیں, یہ تم کماتے تو ہو لیکن کھلاتا تمہیں اللہ ہی ہے. آپ کروڑوں روپیہ لے آئے اور زمین پر کچھ اگے ہی نہ تو کدھر لے کر جائیں گے اس کو؟ کیا اس کو کھا لیں گے؟ پھر اگر اللہ اس طرح ریزا ریزا کر دے تمہاری ساری فصلوں کو, فضل تم تفکہون, تو رہ جاؤ تم باتیں بنانے والے, باتیں بناتے, تفکہون یعنی تمہارے پاس پھر کوئی اور چیز نہ رہے, صرف باتیں ہی کرتے رہ جاؤ گے. جس نے ایسے کر دیا, یہ ہو گیا, اکانومی کا ایسے ہو گیا, اس کی وجہ سے ہوا, فلاں حکمران نے نہیں صحیح فیصلے کیے, فلاں, بس یہی باتیں کرتے رہ جاؤ. ہمارے پاس سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں رہے گا. جیسے کہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی زلزلہ آیا, کوئی کچھ ہوا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تبصرے تبصرے تبصرے. جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ کر نہیں سکتے سوائے تبصروں کے. اسی طرح ریزا ریزا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ ہمیں بس میں تو کچھ نہیں, بس باتیں ہی بناتے رہو گے. انا لمغرمون, کوئی کہے گا ہمارے اوپر تو چٹی پڑ گئی, ہائے ہائے ہم تو لٹ گئے, مارے گئے, ہماری تو ساری محنت غارت ہو گئی. نفع تو دور کی بات ہے, اصل بھی نہیں ہمارے تو پاس رہا. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم رہ گئے, ہماری بدبختی, سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. بس یہ باتیں کرتے رہو گے. تم اتنے اکڑتے ہو, اللہ کو پتا ہے تمہیں ہمبل کیسے کرنا ہے. ہاں جی, وہ تمہاری فوڈ سپلائی کاٹ دے نا تو بڑے اچھے ہمبل ہو جاؤ گے تم, بڑی عاجزی آ جائے گی تمہارے اندر. اس بات دیکھنا کیسے باتیں بناتے رہو گے. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا بلا دیکھا تم نے پانی کو جو تم پیتے ہو؟ آج پانی کا گلاس سامنے رکھے نا تو ذرا یہ آیت سوچئے گا
کہ کیا بھلا دیکھا تم نے دیکھا تو بہت دفعہ پانی، انہیں سوچ کے ساتھ نہیں دیکھا. کیا سوچ؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو برساتے ہو بادلوں سے، تم اس کو نازل کرتے ہو اتارتے ہو، یا ہم اتارنے والے؟ یہ جو پانی ہے کیا وہ اگر جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو قحط سالی ہو جاتی ہے. افریقہ وغیرہ میں کیا ہے، قحط سالی کیوں ہے؟ اب یہ پانی جو ہے وہ سورس آف لائف ہے. پانی نہیں ہے تو پودے بھی نہیں اگیں گے. اب پودے نہیں اگیں گے تو سروائیو نہیں انسان کر سکتا. پھر دیکھ لیں وہاں پہ بھوک کا کیا عالم ہے، پیاس کا کیا عالم ہے. بارش نہیں برستی، سوکھ گیا سارا خطہ. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا بھلا تم نے پانی کو اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ تمہارا کوئی بس ہے بادل آ جائیں بارش ہو جائے؟ کتنا بڑا نظام ہے جو چلتا ہے جب بارش ہوتی ہے. ہمیں تو چونکہ بارش ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کے پیچھے کتنے نظام چل رہے ہیں. سائنس میں کبھی پڑھیں تو یہ ساری سائنس ہی ہے، اور کیا یہ تو یہ پڑھیں ذرا اس کا جا کے سائیکل واٹر سائیکل دیکھیں کیسے ہوتا ہے، کیسے سمندروں سے بھاپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے، کیسے بادلوں میں پہنچتا ہے، پھر کیسے بادل منو ٹنو پانی لے کر چل پڑتے ہیں، کیسے فرشتے ان کو ہانکتے ہیں، جہاں لے جا کے برسانا ہوتا ہے وہاں برساتے ہیں. اس میں میرا اور آپ کا کتنا کا دخل ہے؟ نہ سورج کو چمکانے میں ہمارا بس، نہ پانی کو بھاپ بنانے میں ہمارا بس، نہ بادلوں کو چلانے میں ہمارا بس، نہ بادلوں کو برسانے میں ہمارا بس. کس میں بس ہے؟ اور بادل نہ برسے تو پانی نہیں ہوگا. تم پلاتے ہو، تم کبھی سوچتے ہو جو پانی تم پیتے ہو؟ جہاں پہ بھی پانی جگہ ہو، جہاں سے بھی ہم پانی لیتے ہو وہاں پہ ویسے یہ آیات لکھ کے لگا دینی چاہیے. جن کو سمجھ نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ لگا دیں کہ تم نے کبھی غور کیا اس پانی کے اوپر جو تم پیتے ہو. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت. تو اس لیے جب پانی پئیں تو شکر ادا ضرور کریں. شکر ہے اللہ نے پیاس بجھا دی. ہم تو کتنی آسانی سے گلاس میں پانی لیتے ہیں اور بس پی لیتے ہیں، لیکن کیا کیا نظام اللہ نے چلایا تو یہ پانی مجھ تک پہنچا ہے. اور پتہ ہے نا وہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. سارا شکر اللہ کا جس نے کھلایا مجھے یہ اور مجھے رزق دیا بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے. اب آپ سوچیں گے تو کھانے کی بعد کی دعا ہے، یہ پینے کے بعد ہم کیوں مانگے؟ یہ کھانے کے بعد بھی مانگے، پینے کے بعد بھی مانگے، اس لیے کہ قرآن میں ہی پینے کے لیے بھی طعام کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جب طعام ہم کہتے ہیں تو وہ پینے کے لیے بھی ہوتا ہے. جو انسان یہ دعا کیا کرے گا نا ہر کھانے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا. اس لیے کہ اس دعا میں بڑی ہی عاجزی ہے کہ اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ میری طاقت سے نہ میری قوت سے یہ کھانا مجھے نہیں ملا اور نہ ہی میرے اندر گیا اور نہ ہی ہضم ہونا اس میں. اللہ تعالیٰ یہ تو ہی ہے جو دینے والا ہے، سب ساری تعریف تیرے لیے ہے. اس میں بڑی عاجزی ہے. تو تم پانی کو نہیں دیکھتے ہو، لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ تم پی ہی نہ سکو. اگر پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے اور اتنا کھاری ہو جائے، آپ کو پتا نا سمندروں کا پانی کتنا کھاری ہوتا ہے، ہم پی نہیں سکتے. اسی لیے بعض دفعہ بحری جہازوں میں جو لوگ جاتے ہیں پیاس سے مر جاتے ہیں، حالانکہ پانی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ پانی یوزیبل نہیں ہے، پی نہیں سکتے اس کو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم چاہیں تو اس کو ایسا کڑوا کر دیں، پھر کیا کرو گے تم؟ بادل آ کے برسیں لیکن پانی پینے کے قابل ہی نہیں.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اس نے پانی بھی اتارا اور پینے کے قابل بھی بنایا اس کو. اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جو پانی کو برساتا ہے وہی پانی کو زمین میں محفوظ رکھنے کا انتظام بھی کرتا ہے. یہ پانی کہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر جم جاتا ہے, کہیں ندی نالوں میں جاتا ہے, آپ تک پہنچتا ہے, کہیں زمین میں جاتا ہے, لیکن اتنا اوپر ہوتا ہے کہ انسان اس پانی کو نکال سکے. سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ اکبر. کہہ دیجئے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو, کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر اللہ پانی کو گہرائی میں لے جائے, آپ بورنگ کرتے رہیں زمین کے اندر, پانی نہ نکلے, تو کون ہے جو تمہیں لا کے دے گا بہتا پانی؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ ہمیں کیا پتا, ہماری طرف سے جہاں سے مرضی ہمارے نلکوں سے تو آ رہا ہوتا ہے نا. ہم نے تو کبھی سوچنا ہی نہیں, کبھی دیکھا نہیں, کبھی ایسی اس سوچ کے ساتھ نہیں پانی لیا کہ دیکھو یہ پانی ہم تک پہنچانا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, یہ کتنا عظیم کام ہے. اللہ اکبر. اور ان کو اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو اتنا نیچے پہنچا دیتا تو تب بھی میں کیسے نکالتی. اس نے پانی اتارا بھی, اس کو تمہارے یوز میں لانے کے قابل بھی رکھا, اور اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو ان جگہوں پہ بھی رکھا کہ جہاں پہ یہ محفوظ ہو, سٹور ہو جائے. سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو پانی اتارتا ہے زمین میں, پھر اس کو سٹور بھی کرنے کا انتظام کرتا ہے, پھر اس کے ذائقوں کو بھی میٹھا کرتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اگر اللہ لے جائے تو پھر کون لا کے دے؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ, پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ اکبر. پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو, پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی پہنچا رہا ہے. آپ سوچیں کہ پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے, زندہ نہیں رہ سکتا. اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی اگر ہم گرمی کا روزہ رکھ لیں, اول تو اللہ اکبر, گرمیوں کے روزے آنے سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں ہم کہ گرمی کے روزے آ رہے ہیں. بھائی ہر ایک پریشان ہوتا ہے, گرمی کے روزے آ رہے ہیں, کیسے روزہ رکھیں گے؟ لیکن کبھی گرمی کے روزے رکھیں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی اٹھا لے, نہ آئے پانی, ملے ہی نہ پانی, تو کیا ہو. اس پیاس کا سوچیں جو افطار کے قریب تک پہنچنے تک انسان کی یعنی زبان تک خشک ہو جاتی, ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, بار بار زبان لگا کے ہونٹوں کو گیلا کرتا ہے. اور پانی کی کتنی طلب ہوتی ہے, اور روزہ کھولتے ہی پانی ہی پیے جاتے ہیں, کھانے کا نہیں ہوش آتا, بس پانی مل جائے. تم شکر نہیں ادا کرتے. اور ابھی دنیا کے اندر کس طرح کے بحران آنے والے ہیں پانی کے آگے. ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہو جائے گی, اور آلریڈی بعض جگہوں پہ ہو چکی ہے. اور کیپ ٹاؤن کا آپ سرچ کر کے دیکھیں تو دیکھیں گے وہاں پہ کیا حالات ہیں, کیسے پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, کیسے بالٹیاں لے کے لائنوں میں کھڑے ہوئے, ایک نلکے سے پانی آنا ہے, ہر ایک کی باری ہے, بس اتنا پانی لے سکتا ہے. پھر بھی تم شکر نہیں ادا کرتے. تم سوچتے نہیں اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. پانی کا تو کبھی سوچا ہی نہیں, اور چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں, پانی کا نہیں کبھی سوچا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نعمتوں کا احساس تب کرتے ہیں جب نعمت نہیں ہوتی, تب ہمیں سمجھ آتی کہ یہ نعمت تھی. اور شکر ادا کرنے میں کیا چیز ہوتی؟ کیا بس یہ کہہ دیں ہاں بڑا ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہاں الحمدللہ, بس یہ تو صرف زبان سے شکر ہے. کیا دل کے اندر یہ خیال, یہ سوچ ہے اللہ تیری کتنی بڑی یہ نعمت ہے, تو نے یہ نعمت دی ہے, اللہ میرا بس نہیں تھا, یہ شکر ہے. زبان سے شکر ہے کہ ہاں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے, اس کا شکریہ ادا کیا جائے, اس کی حمد بیان کی جائے. اور پھر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ جوارے سے کیا شکر ادا کرنا,
کہ ان نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے. نل کھول کھول کے رکھے ہوئے ہیں، ٹوتھ برش ہو رہا ہے اور شیشہ دیکھ رہے ہیں، اپنے میک اپ کو سنوار رہے ہیں، اور نل کا کہ کھلا ہوا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے. برتن دھل رہے ہیں تو ادھر ادھر جا رہے ہیں اور نل پیچھے کھلا ہوا ہے، اور پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو چلتا ہی رہے گا نا. بل دے رہے ہیں ہم تو ہم ہی لے کر آتے ہیں پانی کو. ہم سوچتے ہیں ہم نے بل دے دیا تو پانی کا حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ریسٹورینٹ میں جا کے بل پے کر دیا تو اب چاہے بھری ہوئی پلیٹیں ہم چھوڑ دیں کیونکہ بفے ہے، ہم نے پے کیا ہوا تو کیا ہوا، تو ٹھیک ہے کھانے کا حق ادا کر دیا ہم نے. نہیں، یہ ناشکری ہے. کھانا ہو یا پینا ہو اس کو ضائع کرنا بھی اس کی ناشکری ہے. بل پے کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا. یہ دیکھیں کہ یہ نعمت اگر نہ مل رہی ہو تو میرے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، میں دینا چاہوں. جن ملکوں کے اندر وہاں پہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، لوگ پیسے لے کے کھڑے رہو، پیسے پی لیں گے کیا؟ نہیں ملتا پانی. آپ نوٹوں کی بوریاں لے کے کھڑے ہو جائیں، اگر کھانے کی شارٹیج اللہ کر دے تو نہیں ملتا کھانا، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی شکر گزاری کے جذبات نہیں ہیں. اور اس سے کیسے اللہ تعالیٰ دلالت دے رہے ہیں باس بعد الموت پہ. دیکھیں، ایک تو یہ بہت بڑی بڑی اللہ کی قدرتوں کی باتیں ہیں، دیکھو صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. نمبر 2 بات کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، پہلی بات سے بتا دیا کہ دیکھو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تمہارا کوئی بس نہیں. یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے تو پھر دوسری دفعہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح زمین سوکھی بنجر پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. اسی طرح مردے جو ہوں گے، مردہ جسم جو ہے مٹی جیسے مردہ ہوتی ہے تو جسم بھی جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ بھی جب مردہ ہوگا اللہ اس کے اندر جان ڈال دے گا جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اسی طرح پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہریالی اگاتی ہے اور سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالی قیامت میں ایک ایسی بارش کرے گا جس سے کہ جسم اگیں گے. بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز مدہوش ہو جائے گی سوائے جس سے اللہ چاہے. پھر دوبارہ نفخے میں پھونکا جائے گا جس سے مردے اٹھنے لگیں گے. ان 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ 40 سے مطلب کیا؟ 40 دن، 40 سال، 40 مہینے کتنے؟ فرمایا اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، 40 مہینے کا تھا، دن کا تھا یا سال کا تھا. یعنی وہ خود اپنی طرف سے کبھی نہیں بات کرتے تھے، جتنی ان کو بات پتہ ہے اتنی بیان کرتے تھے. پھر آگے فرمایا جب دوسرا نفخہ یعنی وہ 40 کے بعد جو بھی ہوگا، 40 سال ہوں گے، دن ہوں گے، مہینے ہوں گے، جب بھی اس کے بعد جب وہ پھونکا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا اور لوگ اگیں گے جیسے ترکاری اگتی ہے. یعنی جیسے آپ کے یہ بیج ڈالتے ہیں تو آپ کے پودے اگتے ہیں، اس طرح سے بارش ہوگی اور وہ انسان ایسے اگیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے. ان کی شکل بالکل، یعنی ان کا اٹھنا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے پودے کا نکلنا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے برسنے سے بھی یہ بتایا کہ اسی طرح جیسے آج پانی کے برسنے سے پودے اگتے اسی طرح تم اگ جاؤ گے. تو یہ بھی دلیل ہے اس کی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ انسان کا جسم پورا کا پورا ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، یعنی گوشت پوشت تو سب سے پہلے یہ مسل اور یہ سب چیزیں بالکل مٹی ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. لیکن جب بہت طویل زمانہ گزر جاتا ہے تو ہڈیاں بھی بھربھری ہو جاتی ہیں، یہ بھی مٹی ہو جاتی ہیں، ہڈیوں کے بھی نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل انسان کمپلیٹلی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. لیکن اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے انسان ڈوب کے مرا ہو، جل کے مرا ہو یا اس کو دفن کیا ہو،
چاہے وہ کسی طرح بھی کسی جانور نے اس کو کھایا ہو، تب بھی ایک چیز ہے جو اس کے جسم کی، اور جس کو کہتے ہیں عجب الذنب، عجب الذنب، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں اس کا نام آتا ہے، جس کو شاید کہ ہم اپنی زبان میں ڈی این اے کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کا پڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ذرہ اس کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے کن کہیں گے تو اگائیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، اور اس عجب الذنب سے لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی سمجھ لیں وہ بیج ہے، جب بیج کی مثال بتائی گئی نا یہاں پہ، وہ بیج ہے جس سے انسان اگیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان مثالوں میں بھی انسان کی باس بعد الموت کے پر دلائل ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دعا یاد کرنی ہے، اور پانی پینے کے بعد بھی، چلو دعا نہیں آتی الحمدللہ کہہ دیں، کہ کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہیں، اور دعا یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اس سے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔